تو میں اللہ کی قسم دیتا ہوں تم چپے چپے پہ لا کے مولویت کے مدرسے کھول دینا۔ انہوں نے تو کر دیا کام، انہوں نے تو کر دیا کام، اتنا مال تیار کیا کہ تم تنگ آ گئے، تم تنگ آ گئے۔ اب کہتے ہیں ہر گلی میں مولوی، ہر گلی میں مدرسہ، تم تنگ آ گئے، تمہارے پاس جو ہے ہمارے پاس بھیجنے کے لیے بچے بھی کم پڑ گئے، تم تنگ آ گئے۔ انہوں نے کر دیا اپنا کام، اور جناب پھر جو ہے سیاست تمہارے حصے میں چھوڑ دی تھی، اور تجارت مال دولت کمانا تمہارے حصے میں چھوڑ دیا تھا۔ مولوی کو تو اب سے چند سال پہلے تک تو یہی حالت تھی، اب پتہ نہیں کچھ روشن ضمیر پیدا ہوئے کہ نہیں، کہ جناب مولوی دکان پہ بیٹھا، ہم امامت کے لیے نہیں رکھنے کے، امام تو وہی چچے جو خالی امامت کرے، چاہے 5,000 10,000 ہی دیتے ہوں اسے، لیکن صرف امامت کرے، دکان پہ کھڑا ہوا چپل بیچ رہا اچھا لگتا نہیں ہے، سیاست میں کہیں الیکشن لڑتا پھر رہا ہے یا ورکری کرتا پھر رہا ہے اچھا لگتا نہیں ہے۔ تو ایک پلیٹ فارم حضرت نانوتوی کے ان بچوں کو تم نے دیا تھا جنہیں تم مولوی حافظ جی قاری کہتے ہو، انہوں نے اتنا میٹیریل تیار کیا، چپے چپے پہ میٹیریل تیار کیا۔ بتاؤ دلی کی کون سی مسجد ہے جس میں قرآن سنانے کے لیے حافظ موجود نہ ہو؟ ایک مسجد بتاؤ مجھے، ایک مسجد بتاؤ، میں ابھی حافظ بھیجوں گا۔ میں اس پوزیشن میں بیٹھا ہوا ہوں، میں کوئی مذاق کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ہواؤں پہ بات نہیں کر رہا ہوں، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ مجھے بتاؤ کون سی مسجد ہے، 1 روپیہ مت دینا، روٹی بھی مت دینا، فری سنانے کے لیے حافظ قرآن بھیجتا ہوں۔ یہ میٹیریل کس نے تیار کیا؟ تم نے تیار کیا یا انہوں نے تیار کیا؟ جنہیں 10 15 ہزار روپے مشکل سے ملتے ہیں، تم بھی جانتے ہو کیا ہوتا ہے 10 15 ہزار روپے میں، ہم بھی جانتے ہیں۔ اور تمہارے ہاتھ میں کیا تھی؟ سیاست تھی، اور تمہارے ہاتھ میں تجارت یعنی مال کمانا تھا۔ بتاؤ کس پوزیشن میں کھڑے ہو، بتاؤ کس پوزیشن میں کھڑے ہو، گریبان میں جا کے بتاؤ کس پوزیشن میں کھڑے ہو۔ میں بنگلور میں تقریر کر رہا تھا چند دن پہلے، لاک ڈاؤن کے بعد، وہاں کچھ لوگ معترضین پیدا ہو گئے، میں نے وہاں پر مفتیان کرام وہاں کے علماء وہاں کے موجود تھے، میں نے ان سے پوچھا ارے کس نے روکا تھا ہاسپٹل کھولنے سے؟ ذمہ داری تمہاری تھی یا مولویوں کی تھی؟ کس نے روکا تھا آپ کو ہاسپٹل کھولنے سے؟ مسلمانوں میں 10% بھی تم نے ڈاکٹر تیار کیے یا نہیں کیے؟ بتاؤ کتنے گھرانوں کے بعد ایک ڈاکٹر ملے گا، اور کتنا بڑا ڈاکٹر ملے گا؟ کیوں نہیں تیار کیے؟ لاک ڈاؤن کے زمانے میں دیکھا کیا حالت صاحب ہوئی، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے پاس اپنے ڈاکٹرز، آپ کے پاس اپنے ہاسپٹلز موجود نہیں تھے۔ اور سیاست الامان الحفیظ، الامان الحفیظ، جو بیڑا غرق اس کا تم نے کیا ہے، اللہ ہی معاف کر دے تو کر دے، ورنہ یہ دنیا تو تمہیں معاف کرے گی نہیں، ابھی نہیں معاف کرے گی، صدیاں نہیں معاف کریں گی، نسلیں قبروں کے اوپر ڈنڈا بجائیں گے، قبروں کے اوپر ڈنڈا بجائیں گے۔ یہ کیا کر کے گئے تھے؟ مسجدیں بھی ختم، مدرسے بھی ختم، مولوی ملا بھی ختم، یا تو جنازہ پڑھانے والا بھی کوئی موجود نہیں ہے۔ یہ کس نے ختم کر دیا بھائی؟ یہ کہاں سے چلا گیا؟ اس لیے کہ ان کے ہاتھ میں حضرت نانوتوی نے دیا تھا یہ مسجد اور مدرسہ، منبر و محراب اور مکتب، اور تمہارے ہاتھ میں دی تھی سیاست اور تجارت۔ تمہارا حال کیا ہے، ان کا حال کیا ہے؟ مسلمانوں پڑھو پڑھو، چاہے یونیورسٹیاں کھولو، کالج کھولو، پڑھاؤ بچوں کو بچیوں کو، اور پڑھو۔ اللہ رب العزت اس رات کی اصل دعوت، اس رات کی اصل پکار، اس رات کی اصل آواز، اس رات کا اصل اعلان، اللہ اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ محمد مصطفیٰ کے روح روشن کا تصدق ہے، محمد مصطفیٰ کے روح روشن کا تصدق ہے۔ ستاروں میں یہ تابانی، گلو لالا میرا نہیں، اور سمجھتی کیا ہے دنیا عاشقان شاہ بطحا کو، سمجھتی کیا ہے دنیا عاشقان شاہ بطحا کو، یہ دیوانے وہ ہیں جن سے سبق لیتی ہے دانائی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔